اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کو بھی جو ہے رزق سے جوڑ دیا، رزق سے جوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ نے کہا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر رزق کی تلاش میں زمین میں پھیل جاؤ، رزق کماؤ، کوشش کرو، محنت کرو، عبادت کرو، پھر ساتھ میں جو ہے محنت کرو، عبادت کے ساتھ اپنے رزق کو تلاش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ عبادت سے دور ہو کر اگر رزق کمانے کی کوشش کرو گے، محنت کرتے جاؤ گے، دن رات کام کرتے جاؤ گے، یاد رکھیں رزق نہیں ملے گا، رزق نہیں ملے گا، رزق ملتا ہے برکت نہیں ملے گی۔ اس طرح سے جو ہے انسان ہمیشہ پریشان رہے گا، تو رزق کماؤ لیکن عبادت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ہماری بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہی ہے، ہر چیز عطا کرنے والا وہی ہے، وہی دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، ہر چیز کا مالک ہے اور اسی طرح سے ہر چیز کو اس نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ محترم حاضرین، انسان کی زندگی میں ایک اہم مسئلہ جو ہوتا ہے رزق کا مسئلہ ہوتا ہے۔ رزق کا مسئلہ انسان کی ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انسان کی جو ضروریات ہیں، بنیادی ضرورتیں، ان ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت بنیادی طور پر رزق ہے۔ انسان اس رزق کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اسی طرح سے اپنی دن رات کی قربانیاں پیش کرتا ہے۔ سارا کچھ انسان کی جو کوشش ہوتی ہے رزق کمانا۔ محترم حاضرین، اس رزق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس سرزمین پر رینگنے والی جتنی مخلوقات ہیں سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے۔ رزق پہنچانا یہ اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے، کسی اور کو اللہ نے یہ ذمہ داری نہیں دی ہے کہ تم فلاں کو رزق دے دو، فلاں کو رزق دے دو، نہیں۔ اگر یہ ذمہ داری کسی اور پر ہوتی تو شاید انسان شکوہ کرتا، شکایتیں کرتا، فلاں کو نہیں مل رہا، فلاں کو نہیں مل رہا۔ آج ہم دیکھیں دنیا کے اندر کسی کو کوئی چیز بانٹنے کے لیے دے دی جائے کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رزق بانٹنے کا ذمہ اپنے اوپر رکھا ہے کہ اللہ ہی رزق دے گا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ وہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا، وہی روزی دینے والا ہے۔ رزق کے دروازے اسی سے جڑے ہوئے ہیں، ہر انسان اسی کی طرف جو ہے مائل ہو، اسی کی طرف اپنی روزی کو تلاش کرے، اپنے رزق کو اسی سے مانگے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھا ہے، کسی اور کے حوالے نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے، وہی روزی دینے والا ہے۔ آج ہم دیکھیں بہت سارے لوگ، ہم میں بھی بہت سارے ہیں جو اس بات کا شکوہ کرتے ہیں یا اسی طرح سے جو ہے اس بات سے پریشان ہیں رزق میں کمی ہے، رزق میں برکت نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کام نہیں چل رہا ہے، تجارت نہیں ہو رہی ہے، یا اسی طرح سے جو ہے انسان کو جو چیز جس قدر ملنی چاہیے نہیں مل رہی ہے، انسان پریشان ہے۔ ہر دوسرے انسان کا یہی حال معلوم ہوتا ہے کہ وہ رزق کے سلسلے میں پریشان ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک اگر ہم رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں تو اس کی طرف رجوع کریں جس سے رزق ملتا ہے۔ انسان پریشانی کے عالم میں، پریشانی کے اس حال میں فلاں کو جو ہے اپنے مسائل بتاتا ہے کہ میں رزق کے لیے پریشان ہوں، کبھی دوستوں کو بتا رہا ہے، کبھی رشتہ داروں کو بتا رہا ہے، کیا کبھی جو ہے نا کسی کے پاس کام کرتا ہے اس کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھ رہا ہے، کبھی بازار میں اپنی بات رکھتا ہے کہ ایسا اس طرح سے میرا کاروبار ہے۔ یاد رکھیں یہ رزق کا مسئلہ ہے۔
اور رزق کا مسئلہ حل کہاں ہوگا؟ رزاق کے پاس۔ جو رزاق ہے وہی رزق کے مسئلے کو حل کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق، یقیناً اللہ وہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے انسان اگر رزق کے سلسلے میں پریشان ہے تو رزاق کی طرف رجوع کرے، رزق دینے والے کی طرف رجوع کرے، رزق دینے والے سے مانگے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، رزق دینے والے سے مانگا جائے گا تو رزق ملے گا۔ تو اس اعتبار سے کچھ ایسے اسباب میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جن کے ذریعے سے انسان کو رزق ملتا ہے، کہ جن کے ذریعے سے انسان سے رزق کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کچھ ایسے اعمال بتائے گئے شریعت اسلامیہ میں، یہ عمل کرو گے تو رزق میں کشادگی ہوگی، یہ عمل کرو گے تو رزق میں برکت ہوگی، یہ عمل کرو گے تو رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ کچھ اسباب آج کے اس جمعہ کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم شریعت کے احکام اور مسائل کو سنیں، غور کریں اور ان اسباب کو اپنی زندگی میں ہم نافذ کریں، کیونکہ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں یا اسی طرح سے جتنے مسلمان ہیں، ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے میں حلال طریقے سے رزق کماؤں، حلال روزی میں اختیار کروں۔ جو حرام کام کرنے والے، حرام ذریعوں سے رزق اپنانے والے ہیں، ان کے سامنے تو ہر طرح کے دروازے کھلے، وہ جو چاہے جیسے چاہے وہ رزق حاصل کر لیتے ہیں اور ہر طرف سے جو ہے حلال حرام سب کو ایک طرف سے وہ لپیٹتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ جو ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ حلال ذریعے سے رزق حاصل ہو، حلال طریقے سے، حلال کاروبار سے، حلال تجارت سے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم رزق حاصل کریں۔ تو پھر شریعت نے کچھ احکام ہمیں بتائے، کچھ اعمال ہم کو بتائے ہیں کہ اس طرح کے اعمال سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو کچھ اسباب میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف۔ اور یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے سلسلے میں ہم تمام جانتے ہیں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول سے پوچھا، بتاؤ تقوی کیا ہے، تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، تقوی یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ خاردار کانٹی دار جھاڑیوں کے درمیان سے آپ گزر رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے لباس کو سمیٹ کر کانٹوں سے، خاردار جھاڑیوں سے اپنے لباس کو بچتے بچاتے جس طرح سے آپ گزر جاتے ہیں، اسی کا نام تقوی ہے۔ یعنی کہ انسان اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے گناہوں سے، معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے، رسول کی نافرمانی سے، اور اسی طرح سے شریعت میں جو کام حرام قرار دیے گئے ان کاموں سے بچتے بچاتے اپنی زندگی گزار دی، یہ تقوی ہے۔ بچتے بچاتے ہر طرح کے غلط کاموں سے، برے کاموں سے، گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف رکھ کر ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی گزار دے، اسی کا نام تقوی ہے۔ یہ تقوی جب ہماری زندگیوں میں ہوگا تو پھر یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتا ہے جس کا گمان تک وہ نہیں کر سکتا۔ تقوی اگر انسان کے دل میں، زندگی میں اگر تقوی اختیار کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے روزی عطا فرمائے گا، انسان سوچ نہیں سکتا، وہم و گمان نہیں کر سکتا، اور حیران پریشان ہو جائے گا، یہ رزق کا دروازہ کیسے یہاں سے کھل گیا، یہ رزق کہاں سے آ گیا، یہ کیسے سبب بن گیا، یہ کیا ذریعہ بن گیا؟ بس انسان وہم و گمان میں رہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار
اختیار کرو گے اللہ راستے کھول دے گا، راستے بنا دے گا، ایسی جگہوں سے روزی عطا فرمائے گا، رزق عطا فرمائے گا کہ تم گمان نہیں کر سکتے، تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو رزق عطا فرمائے گا، روزی عطا فرمائے گا۔ تو بات معلوم ہوئی، سب سے پہلا جو سبب ہے اپنی زندگی میں ہم تقوی اختیار کریں، اپنے آپ کو ہم متقی پرہیزگار بنانے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے واقعات بیان فرمائے، پچھلی امتوں کے واقعات سے ہم کو اللہ نے نصیحت فرمائی ہے کہ دیکھو پچھلی امتوں کا کیا حال ہوا، ان کے واقعات کے ذریعے سے اللہ ہم کو نصیحت کرتا ہے۔ تو پچھلی امتوں کے واقعات بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ قریے والے، وہ گاؤں والے اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین و آسمان سے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، زمین و آسمان سے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ یہ کس کے لیے وعدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی برکت کے دروازوں کو، رزق کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ اگر ہم یہ محسوس کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے رزق میں کمی آ رہی ہے، رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اپنے آپ میں ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ میں ہم جھانکنے کی کوشش کریں کہ کہیں ہمارے تقوی میں تو کمی نہیں آ رہی۔ ہمارے تقوی میں اگر کمی آ رہی ہے تو پھر ہمارے رزق میں کمی آ رہی ہے۔ اگر ہمارا تقوی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دے گا، زمین و آسمان کے دروازے کھول دے گا اور اس قدر روزی عطا فرمائے گا، وہم و گمان بھی انسان کو نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہم اپنی زندگیوں میں تقوی اختیار کرنے والے بنیں، یہ سب سے پہلا سبب ہے رزق حاصل کرنے کا۔ اور اسی طرح سے رزق حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک دوسرا سبب، ایک دوسرا ذریعہ جس کے ذریعے سے جو انسان رزق حاصل کر سکتا ہے، بارہا یہ بات آپ کے سامنے کئی مرتبہ میں نے رکھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت جو انہوں نے اپنی قوم کو کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم کے لوگوں تم استغفار کرو، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے، انہو کان غفارا، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر باران رحمت نازل فرمائے گا، ویمددکم باموال وبنین، تم جتنے پریشان ہو تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، بیٹوں کے ذریعے سے مدد کرے گا، مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، وہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کر دے گا، بس ایک کام تم کو کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ استغفار کرو، استغفروا ربکم، تم استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے گا، مال کے ذریعے سے مدد کرے گا، اولاد کے ذریعے سے مدد کرے گا، باغات تمہارے لیے مہیا کر دے گا، نہریں تمہارے لیے جاری کر دے گا، استغفار تم کرتے رہو۔ یہ بات یاد رکھیں، استغفار کے سلسلے میں علماء نے بارہا یہ بات کہی ہے، استغفار ایک ایسا عمل ہے، دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں جو استغفار سے حل نہ ہوتا، دنیا کا کوئی مسئلہ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ایسی نہیں جو استغفار سے حل نہ ہوتی ہو۔ استغفار ایسا عمل ہے اللہ کے عذاب کو روکنے والا، اللہ کے عذاب کو روکنے والا عمل استغفار ہے۔ تو لہٰذا ہماری زندگیوں میں کثرت سے استغفار ہونا چاہیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کرنا، یہ استغفار ہے۔ اور جب بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ کے آگے جب انسان گڑ گڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے
دنیا کی ساری جو ہے نعمتیں اس کو جو ہے فراہم کر دیتا ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں استغفار ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے میں دن میں 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 100 مرتبہ دن میں 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو محترم حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کرنے والے بنے۔ صبح و شام ہر وقت میں استغفر اللہ ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کون سا گناہ کر دیا، میں نے کون سی غلطی، میں نے کون سی خطا کر دی، نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، جتنی بنی آدم ہے، جو بھی آدم کی اولاد ہے وہ خطا کار ہے، وہ گنہگار ہے، ان سے گناہ ہوتے ہیں۔ کوئی چھپ کر کرتا ہے، کوئی علانیہ کرتا ہے، کوئی صغیرہ گناہوں میں ملوث ہے، کوئی کبیرہ گناہوں میں ملوث ہے، کوئی انجانے میں کرتا ہے، کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے، لیکن گناہ انسان سے ہوتے ہیں، انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم انسان ہیں، ہم خطا و نسیان کا پتلا ہیں، ہمیں استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ استغفار ہماری زندگی کے ہر طرح کے مسائل کو ختم کر سکتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت کے دروازے استغفار کی وجہ سے کھل سکتے ہیں، رزق میں ہمارے جو ہے برکت ہو سکتی ہے، اللہ کی جانب سے رزق میں فراہمی ہو سکتی ہے۔ یہ دوسرا سبب ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم رزق حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تیسرا سبب جس کے ذریعے سے رزق حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ایسے لوگوں سے کہ جو توکل کرنے والے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، توکل علی اللہ، یہ ایک سبب ہے رزق کے حاصل کرنے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بیان فرمائی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ کی ذات پر توکل کرو، بھروسہ کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، جیسا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، ویسا اگر تم بھروسہ کرو، توکل علی اللہ اگر تمہارے اندر ایسا ہو، لرزقکم، وہ تم کو روزی دے گا، وہ تمہیں روزی عطا فرمائے گا، وہ تم کو رزق دے گا۔ کیسے؟ کما یرزق الطیر، جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے، پرندوں کو رزق دیتا ہے، جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے ویسے تم کو روزی دے گا۔ تغدو خماسا، صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے جو ہے خالی پیٹ نکلتے ہیں، وتروح بطانا، شام کے وقت میں جب اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، نہ صرف اپنا پیٹ بھرتے ہیں بلکہ اپنی چھوٹی چھوٹی معصوم چونچوں میں اپنے معصوم بچوں کا رزق بھی دبائے ہوئے آتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی ذات نرالی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث میں جو مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ بہت قابل غور ہے، بہت قابل غور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال جو دی پرندے کی مثال دی، کسی خونخوار جانور کی مثال نہیں دی، وہ تو اپنی طاقت کے بلبوتے پر رزق حاصل کر سکتا ہے، پرندہ معصوم ہوتا ہے، پرندے کا شکار ہوتا ہے، لوگ اس کی گھات میں ہوتے ہیں، دوسرے جانور اس کا شکار کرنے کے جو ہے کوشش میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بچ بچاتے اڑتے پھرتے وہ اپنا رزق حاصل کر لیتا ہے، اپنا پیٹ بھرتا ہے، اپنی اولاد کا پیٹ بھرتا ہے، اپنے معصوم بچوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو روزی عطا فرمائے گا۔ اتنے معصوم پرندوں کو جب اللہ روزی دینے پر قدرت رکھتا ہے تو تم کو روزی نہیں دے گا؟ اللہ ضرور روزی دے گا، لیکن کب؟ جب ویسا توکل تمہارے اندر ہو۔ وہ کس بھروسے پر اپنے جو ہے گھونسلے سے نکلتا ہے کہ ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو خالق ہے، مالک ہے، وہ روزی دینے والا ہے، اس کے بھروسے پر وہ توکل کر کے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توکل کی لاج رکھتا ہے اور اس کو روزی عطا فرماتا ہے۔ محترم حاضرین، یہی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب اپنے گھر سے نکلو اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے نکلو۔ جب رزق کی تلاش کے لیے نکل رہے ہو، روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہو، یہ پڑھ کر نکلو، اللہ کی ذات پر توکل کر کے نکلو، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں۔ یہ ہمیں سکھایا گیا۔ یہ توکل اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو پھر یاد رکھیں یہ رزق کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مگر آج معاملہ یہ ہے، آج ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو ہمارے پاس، ہمارے ذہن و دماغ میں کئی طرح کے مسائل، کئی طرح سے الجھتے ہوئے ہم ان مسائل کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ نہ اللہ کی ذات پر توکل کرنا یاد ہوتا ہے، نہ یہ دعا پڑھ کر نکلنا یاد ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پر، اللہ کا نام لے کر اللہ کی ذات پر توکل کر کے نکلیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالی ہمارے کام بناتا ہے، کیسے ہمارے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، کیسے ہمارے کام پورے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، اس دعا کا اہتمام کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں جو ہے اپنے گھروں سے نکلیں، تاکہ جب ہم اپنے گھر سے نکلیں تو اللہ کا نام لے کر، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے نکلیں، تو یقیناً ہماری زندگیوں میں سدھار آئے گا، ہماری روزیوں میں برکت ہوگی، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس طرح سے جو ہے یہ ایک تیسرا سبب توکل علی اللہ ہے کہ توکل علی اللہ کے ذریعے سے اللہ پر بھروسہ ہو تو پھر یقیناً ہمارے جو ہے رزق میں برکت ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے ہمارے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ اور ایک مفہوم میں آپ کو ضرور سمجھانا چاہوں گا، توکل کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں کہ انسان بس یہ کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ کھلائے گا اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اللہ کھلائے گا اس بھروسے پر اپنے گھر میں بیٹھا رہے، یہ توکل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے عمل کرو پھر توکل کرو، پہلے کوشش کرو، محنت کرو، ساتھ میں اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ تو اس اعتبار سے انسان محنت کرے، کوشش کرے، تگو دو کرے، کمانے کی فکر کرے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو ہے توکل کرے۔ توکل کا مطلب ہرگز اور ہرگز یہ نہیں کہ بس انسان کہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کھلائے گا، اپنے گھر پر بیٹھا رہے، نہیں، یہ توکل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا توکل علی اللہ ہماری جو ہے زندگیوں میں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک چوتھا سبب جس کے ذریعے سے جو ہے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان اللہ جل وعلا یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بنی آدم سے کہتا ہے کہ اے بنی آدم، اے انسان، تم میری عبادت میں مشغول ہو جا، میں تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا۔ تم میری عبادت میں مشغول ہو جا، تو اپنے آپ کو میری عبادت میں لگا دے، میں تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا۔ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تجھ سے فقر و فاقے کو دور کر دوں گا، تجھ سے فخر و فاقے کو دور کر دوں گا۔ آج ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمانا ہے، محنت کرنا ہے، کام کاج کرنا ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کب کریں گے، عبادتوں کے لیے کیسے ٹائم نکالیں گے، وقت نکالیں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی تجارت کو، بزنس کو، کاروبار کو، جاب کو چھوڑ کر اگر عبادت کے لیے جائیں گے تو پھر ہمارے رزق میں کمی آ جائے گی، کاروبار خراب ہو جائے گا، تجارت خراب ہو جائے گی، جاب خطرے میں پڑ جائے گی، اور اس خطرے سے جو ہے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو عبادت سے جوڑ دیا۔ تم میری عبادت میں مشغول ہو جاؤ، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں اور فخر و فاخر کو تم سے دور کر دوں گا، اللہ کی ذات سے جڑ جاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھو، ابتدا میں نے یہ بات کہی، رزاق اللہ کی ذات ہے، اس سے جڑے گا تو رزق کھلے گا، اس سے جڑیں گے تو رزق کے دروازے کھلیں گے۔ اس سے دور ہو کر انسان یہ سمجھے کہ مجھے رزق ملے، میں جاب کر رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، دن رات میں کام کر رہا ہوں، پھر بھی رزق نہیں، کیوں؟ رزاق سے دور ہے تو رزق کیسے ملے گا؟ محنت کریں، کوشش کریں، لیکن رزاق سے جڑ کر رہیں۔
رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی عبادت میں لگے رہیں، اس سے جڑ کر جو ہے یہ محنت کریں تو آپ کی محنت رنگ لائے گی، آپ کی محنت رنگ لائے گی، آپ کی کوشش کامیاب ہوگی۔ اگر اس سے جڑے بغیر، آج ہم دیکھیں کتنے لوگوں کا یہی معاملہ ہے، دن رات کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی پریشان ہیں کہ جو ہے رزق میں برکت نہیں ہے۔ کیوں؟ رزاق سے دور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، خود اللہ فرماتا ہے، اللہ نے ذریعہ نہیں بنا، اللہ نے خود کہا، ابن آدم سے اللہ کا خطاب ہے، اے انسان تو میری عبادت میں مشغول ہو جا، میں تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور فخر و فاخر کو تجھ سے دور کر دوں گا۔ اور یہ بھی فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ مَلَأَتْ يَدَكَ شُغْلًا، تیرے ہاتھوں کو میں کام کاج سے بھر دوں گا، تو کام کاج میں مصروف ہے، تیرے ہاتھ کو میں کام کاج میں مصروف کر دوں گا۔ اور اسی طرح سے فرمایا وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تجھ سے فخر و فاخر کو دور نہیں کروں گا۔ فخر و فاخر میرے، کام بھی کرے گا پھر بھی فخر و فاخر میرے گا، کیوں؟ رزاق سے دور ہو رہا ہے۔ رزاق سے دور ہونے کی وجہ سے، اللہ کی عبادت چھوڑنے کی وجہ سے انسان جو ہے رزق سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھیں جمعہ کی نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی فضیلتیں اس کی بتائی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کو بھی جو ہے رزق سے جوڑ دیا، رزق سے جوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ نے کہا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر رزق کی تلاش میں زمین میں پھیل جاؤ، رزق کماؤ، کوشش کرو، محنت کرو، عبادت کرو، پھر ساتھ میں جو ہے محنت کرو، عبادت کے ساتھ اپنے رزق کو تلاش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ عبادت سے دور ہو کر اگر رزق کمانے کی کوشش کرو گے، محنت کرتے جاؤ گے، دن رات کام کرتے جاؤ گے، یاد رکھیں رزق نہیں ملے گا، رزق نہیں ملے گا، رزق ملتا ہے برکت نہیں ملے گی۔ اس طرح سے جو ہے انسان ہمیشہ پریشان رہے گا، تو رزق کماؤ لیکن عبادت کے ساتھ۔ تو یہ چوتھا سبب میں نے آپ کو بتایا کہ جس کے ذریعے سے انسان رزق حاصل کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا، یہ رزق کا جو ہے کمانے کا، رزق حاصل کرنے کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح سے ایک پانچواں سبب جس کے ذریعے سے جو ہے انسان رزق حاصل کر سکتا ہے، وہ بھی اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے حج اور عمرہ کرنا، حج اور عمرہ کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ ایک کے بعد ایک کرتے جاؤ، کرتے رہو اپنی زندگی میں۔ اللہ نے مال دیا، اللہ نے دولت دی، اس کی عبادت میں لگاؤ اپنے مال کو، اپنے پیسے کو۔ کیا ہوگا اس سے؟ اگر تم اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرتے رہو گے فإنها ينفيان الفقر والذنوب، تو یہ حج اور عمرہ تمہارے فخر و فاخر کو، تمہارے گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتے ہیں، ایسے ہی صاف کر دیتے ہیں جیسے آگ جو ہے لوہے سے جو ہے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ ویسے ہی اللہ تبارک یہ حج اور عمرہ تمہاری زندگی سے فخر و فاخر کو ایسے دور کر دیں گے، صاف کر دیں گے، تم جو ہے رزق کے دروازے تم پر کھلے رہیں گے۔ تو لہٰذا اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے حج و عمرہ کرتے رہو، اللہ کے گھر کی زیارت کرتے رہو، خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہو، اللہ نے استطاعت دی ہے تو پھر اس کے گھر کا جو ہے طواف کرتے رہو، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ یہ پانچواں سبب۔ اسی طرح سے ایک چھٹا سبب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا، صلہ رحمی کرو، اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، من سرہ ان یبسط له فی رزقہ او ینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کسی کو یہ بات خوش کرتی ہے، جو کوئی اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے، رشتہ داریوں کو جوڑے، تعلقات کو جوڑے، تو اللہ تبارک و تعالی رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم میں کی اکثریت اس کے مخالف ہے، صلہ رحمی ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، رشتہ داریاں توڑنے والے بن گئے، رشتہ داریاں ٹوٹنا یہ ایک سبب ہے رزق میں برکت کے ختم ہو جانے کا۔ اللہ تبارک و تعالی صلہ رحمی کے ذریعے سے جو انسان کو رزق عطا فرماتا ہے، روزی کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کو صلہ رحمی سے جوڑ دیا، صلہ رحمی کرو، رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریاں نبھاؤ، اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو رزق عطا فرمائے گا، تمہاری عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا اس طرح سے صلہ رحمی بھی ایک سبب ہے رزق کے حاصل کرنے کا۔ ایک ساتواں سبب جس کے ذریعے سے انسان رزق حاصل کر سکتا ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو قرض حسنہ دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ آپ دیکھیں دنیا کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے کو قرضہ دیتے ہیں اور امید ہوتی ہے کہ فلاں جو ہے میرے قرضے کو واپس کرے گا، لوٹائے گا۔ کیا اللہ کی ذات پر امید نہیں کہ اللہ ہمارے قرض کو واپس لوٹائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ایک کے بدلے 100 اللہ عطا فرمائے، ایک کے بدلے 100۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال اس آدمی کے جیسی ہے جو زمین میں ایک بیج ڈالتا ہے، زمین میں ایک بیج ڈالتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک بیج سے 7 بالیاں نکالتا ہے، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو ایک دانہ انسان نے زمین میں ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے 700 دانے انسان کو عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رزاقیت، یہ اللہ کے رزق دینے کا طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا وہ گمان نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بعض علماء کے پاس جب لوگ جو ہے اس سلسلے میں جاتے ہیں کہ جو ہے کمائی کم ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، علماء ان کو اس بات کا جو ہے مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی آمدنی، اپنی تنخواہ کا 1% مقرر کر لو کہ ہر مہینہ اپنی آمدنی سے، اپنی جو ہے تنخواہ سے میں اتنا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کیوں؟ تم جب خرچ کرو گے، ایک مرتبہ اسی طرح کا معاملہ ہوا، ایک عالم دین نے اس طرح کا مشورہ دیا تو وہ مشورہ لینے والا جو پریشان حال تھا وہ کہنے لگا پہلے ہی میں اپنے جو ہے مال و دولت کی کمی کی شکایت کر رہا ہوں اور آپ جو ہے اس میں سے بھی خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن بھروسہ کیا اور اس کے بعد اس نے خرچ کیا، اور کچھ مہینوں بعد وہ خود آ کر یہ بات کہنے لگا کہ اللہ نے ایسے ایسے ذریعوں سے روزی عطا فرمائی، ایسی برکت عطا فرمائی کہ وہ گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ خرچ کرو، تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا، اور یہی اعلان فرشتے ہر روز کرتے، انفق تنفق، تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے، تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے تم کو رزق دیا۔ تم ان پر خرچ کرو تو اللہ تم پر خرچ کرے گا، تم ان کو کھلاؤ اللہ تم کو کھلائے گا، تم خرچ کرنے والے بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے خرچ کرنے کے دروازے کھول دے گا، برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہ کچھ اسباب ہیں جس کے ذریعے سے انسان رزق حاصل کر سکتا ہے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کی رزق میں، روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔